کہ جناب کوئی یہاں پہ کہتا تھا کہ میری قبر پہ آ کے پیشاب کر دینا کہ جس دن ایران اسرائیل پہ حملہ کرے گا. جاؤ لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا نصر من اللہ وفتح قریب. ناظرین، گزشتہ رات ایران نے تمام ملت اسلامیہ کا سر فخر سے اونچا کر دیا اور اسرائیل لال گائے کا اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا. ذبح ہو گئی ہے لال گائے. اور جو دنیا میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اسرائیل سپر پاور ہے، وہ ایک بڑی طاقت ہے، اس کے ساتھ ٹکر لینا یہ حماقت ہے. اور ارد گرد کے ممالک سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے، اور مسلم امہ کے جو چیمپئن تھے، جو برسوں تک جنہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اسرائیل کے ساتھ در پردہ ان کے تعلقات بھی ہیں، اور وہ مسلمانوں کا چیمپئن بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم امیر المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین بننے کی کوشش ہے. تو وہ سب سامنے آ گئے ہیں اور یہ پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے. ایران نے اسرائیل کے اوپر 200 سے زیادہ بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے. ڈرون جو شاہد طیارہ ہے، ڈرون ان کا جس نے پوری دنیا میں اپنی داغ بٹھائی ہے، اس کے ذریعے اسرائیل کے اندر پر حملے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ایئر بیس تباہ کر دیے ہیں. اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ میں دمشق میں حملے کروں گا، شام پہ حملے کروں گا اور وہاں پہ مسلمانوں کا خون بہاؤں گا، غزہ کے مسلمانوں کو ان کا جینوسائیڈ ہوتا رہے گا اور کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہوگا. لیکن سلام پیش کرتا ہوں میں ایران کی قیادت کو، ایران کی نڈر بے باک قیادت کو، کہ جس نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا. یہ مسلمانوں کی لڑائی ہے، یہ کوئی ایران کی جنگ نہیں ہے کہ جس میں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے یا کوئی پراکسی وار ہے. جناب یمن والے وہ جنگ کر رہے ہیں اور یہ صرف لبنان کی نہیں، یہ پوری مسلمانوں کی ہے. یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کفر کی اور اسلام کی جنگ، یہ وہی جنگ ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے صرف باتیں نہیں کی ہیں بلکہ وہ آگے آیا اور اس نے حملہ کر کے دکھایا. آج دنیا بھر کی کفریہ طاقتیں ان کے گھروں میں صف ماتم بچھاؤ، اور ان کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ تکفیری طبقہ جو پاکستان میں ہمیشہ یہاں پر مسلکی فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دے کر اور فرقہ واریت کی باتیں کر کے کہ جناب کوئی یہاں پہ کہتا تھا کہ میری قبر پہ آ کے پیشاب کر دینا کہ جس دن ایران اسرائیل پہ حملہ کرے گا. جاؤ لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اس کی قبر کے اوپر. ایران کی جرت کو سلام ہے. یہ علی کے بیٹے ہیں اور میں بطور ایک سنی کے پاکستانی کی اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں کہ اور ہم سب کو کرنی چاہیے، نہیں کہ اس میں پیچھے ہٹ جائے. نہیں، اور مولویوں خدا کا خوف کرو. اور یہ تکفیریت جو پاکستان کے اندر تم شیعہ سنی نفرت کی بات کرتے ہو، اس کا کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اور اگر ہم مسلمان متحد ہوں گے، دنیا بھر کے مسلمان وہ یونائٹڈ ہوں گے، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اور اگر ہم اختلاف میں ہوں گے تو نقصان کس کو ہوگا؟ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. آج ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے اور سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. مجھے تو آ گئی یہ سمجھ کہ مسلمان متحد ہوں گے انشاءاللہ یہ دنیا دیکھے گی کہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، مسلم ممالک. اور وہ جو امام خمینی نے کہا تھا کہ اسرائیل کا جو وجود ہے یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، آج سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کا جو وجود ہے یہ مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ کمزور گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اس کا جالا ہوتا ہے. لیکن وہ بڑے طریقے سے بناتی ہے، وہ جال بناتی ہے، وہ لوگوں کو گھیرتی ہے، جس طرح مسلمانوں کو بھی گھیرنے کی کوشش کی گئی. کیا ضرورت پڑی ہے حماس کو کہ اس نے یہ حملہ کیا 7 اکتوبر کیا؟ ارے بھائی 7 دہائیوں سے ان کو مارا جاتا رہا اور تم خاموش تماشائی تھے. یمن کے مجاہدین کو سلام ہے، یمن کے لوگوں کو باوجود غربت کے، بھوک کے، افلاس کے انہوں نے کر کے دکھا دیا. بڑے بڑے جو سپر پاور ہیں ان کے بحری بیڑے تباہ کر دیے. تو ایران نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے بھائی، تباہی مچا کے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بات سوچیں کہ سب مسلمان جتنے بھی ہیں
سوشل انفلوئنسر ہیں, سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ہیں, یوٹیوب پر ہیں, فیس بک پر ہیں, وہ اس پر آواز اٹھائیں اور حمایت کی بات کریں کہ ہم سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے بھائی بہت کوشش کی جائے گی یہاں پر فرقہ واریت کی آگ لگانے کی, دوبارہ سے کوشش ہوگی. جو ان کے ٹاؤٹ ہیں وہ یہی کوشش کریں گے کہ نفرت کی آگ لگا کر شیعہ سنی پھر سے مسئلے کی فرقہ وارانہ جھگڑے پیدا کریں اور مسلمانوں کی توجہ وہ فلسطین سے ہٹا کر ہمارے اندرونی مسائل کے اوپر لگائیں. ہمیں تو انہی چیزوں میں انہوں نے پھنسا کے رکھا ہوا ہے نا. ابھی تک ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, ابھی تک ہم آپس کے مسائل سے نہیں نکلے ہوئے ہیں. ہم کیا سوچیں گے فلسطین کا؟ فلسطین میں جہاد کی بات بہت ہوتی ہے, یہاں پر وہ جہادی بڑے یہاں سے شام پہ گئے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو مارا ہے, لیکن کیا فلسطین کے لیے ان کی آواز بلند ہوتی ہے؟ کون ہے جو بات کر رہا ہے فلسطین کے لیے؟ کون ہے جو لڑ رہا ہے؟ سب دنیا بھر کی عوام دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یورپ کی عوام کا, جرأت مند نڈر عوام کا, کہ جو باہر نکلتی ہے فلسطین کے حقوق کی بات کرتی ہے, اور وہاں پر باوجود ان کے اوپر ان کو مارا بھی جاتا ہے, اسٹرائک بھی ہوتی ہے, لیکن وہ پھر بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور ہم کہاں پہ؟ ہم اسی جھگڑے میں کہ ایران کبھی بھی یہ نہیں کرے گا, ایران کے اندر جرأت نہیں ہے. کر کے دکھا دیا نا اس نے, رات کو تباہی مچا دی ہے ایران نے, تباہی مچا دی بالکل. اور دل ٹھنڈا ہو گیا ہے مسلمانوں کو, الحمدللہ. بہت بہت مبارک ہو ایران کی جرأت مند قیادت کو, ابراہیم رئیسی کو, اور جتنے بھی ہیں. میں جرأت ان کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. سلام ہے ایرانیوں کو, سلام ہے. صرف زبان کے نہیں ہے, وہ کر کے دکھایا انہوں نے. لبنان کے لوگوں کو, شام کے لوگوں کو, عراق کے لوگوں کو, یمن کے مجاہدین کو. سب سے بڑی بات جو یمن کی جرأت مند بہادر ہے, زیدیہ یمن کے مجاہدین, نہ ان کے پیروں میں چپل ہے, نہ جوتے ہیں, نہ کوئی فوجی ان کے پاس ساز و سامان ہے. بس اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, اللہ اکبر یہ نعرہ لگا کر اور کود پڑتے ہیں. تو فلسطینی بھائی کتنے خوش ہوں گے. فلسطینی بھائیوں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عز و جل. ہر مسلمان اس کا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ ہے, اہل غزہ کے ساتھ ہے. مصر کو بھی سمجھ جانا چاہیے, ہمارے برادر ملک سعودی عرب کو بھی اس کی قیادت کو سمجھ آ جانا چاہیے, عرب امارات کی قیادت کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ مسلمان متحد ہوں. مسلمانوں کو ضرورت ہے بھائی مسلمان ایک ہو جائے اور اپنے جھگڑوں کو چھوڑ دیں, اپنی پروکسی وار کو چھوڑ دیں, ایک ہو جائے, ایک مٹھی بن جائے. ایران, سعودی عرب, مصر, اردن, قطر اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, سعودی عرب, پاکستان, یہ سب ایک ہو جائے. آپ دیکھیں ہمارا کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا, فلسطین کا بھی حل ہوگا, اور جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں انشاءاللہ عز و جل, اگر ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہوں گے تو وہ ہمارے ساتھ عرب ممالک ہمارے کشمیر کی بات میں بھی ہوں گے. آج انڈیا ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے. کیوں دکھاتا ہے؟ اس لیے اسے پتا ہے کہ ہماری مدد کو پھر پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم فلسطین کے اوپر نہیں ہوتے. ہم وہاں امریکہ سے دب جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ رویہ ہم نے چھوڑ دینا ہے. اور ایسے میں جو کچھ ایران نے کیا ہے حکومتی سطح کے اوپر بھی, اور تمام مسلم ممالک کا ایک اجلاس ہونا چاہیے اور اس میں حمایت کا ہونا چاہیے. میں مطالبہ پیش کرتا ہوں کہ پاکستان سب سے پہلے اس کی حمایت کرے. اور دیکھیں پاکستان واحد ملک ہے کہ جس کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کے ہر ملک کے لیے ہے لیکن سوائے اسرائیل کے. اسرائیل آپ اس پہ نہیں جا سکتے. تو جب ہماری اتنی اسرائیل کے ساتھ ایک نفرت موجود ہے تو ہم اس موقع میں ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو بتا دی کہ صرف ایران کی بات نہیں ہے بھائی, یہ مسلمانوں کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ مسلمانوں کی بات. فلسطین زندہ باد, اور مسلم امہ زندہ باد, مسلم امہ کا اتحاد زندہ باد, مسلم قیادت زندہ باد, جو نڈر ہے, جرأت مند ہے, بہادر ہے. السلام علیکم.